معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے حلقہ ارباب ذوق گلگت بلتستان کے جملہ احباب کی جانب سے اور مرحوم جمشید دکھی صاحب کے خانوادے کی جانب سے تقریب کے جملہ منتظمین کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے گلگت بلتستان کے چمن ادب میں کھلنے والے سب سے دیدہ زیب امن و محبت کی خوشبو بکھیرنے والے پھول کو داد آفرین دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کے غم کو بانٹنے کی نیت سے یہ محفل سجائی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھرتی کے اس سپوت کی ادبی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، جن کا شمار مزاحمتی ادب کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ مٹی کی محبت ان کی رگوں میں رچی بسی ہوئی تھی، ان کی ذات سے کشمیری زعفران کی خوشبو مہکتی تھی اور ان کی صفات میں جھیل ڈل کے پانیوں کی سی پاکیزگی جھلکتی تھی۔ وہ ہماری دھرتی میں امن و بھائی چارے کی آبیاری کرنے والے قافلے کے سالار اعظم تھے۔ فرقواریت کی چنگاریوں سے دہکنے والی سرزمین کی تپش کم کرنے کے لیے جو لوگ سینہ سپر تھے، وہ ان چنیدہ ہستیوں کی پہلی صف میں کھڑے تھے۔ وہ سراپا محبت تھے۔ اگر سرزمین گلگت بلتستان مسلکی اناد اور فرقہ وارانہ تعصبات کی نظر نہ ہوتی تو وہ رومانی ادب اور شاعری کے سب سے اونچے پائیدان پر براجمان نظر آتے اور تخلیقات کے ایسے حیرت کدے تعمیر کرتے کہ جن پر اہل ادب حسد کی حد تک رشک کرتے۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم تعصبات کی آندھیوں کا شکار ہو گئے۔ انسانی خون سے کوچہ و بازار رنگین ہو گئے، سہاگنوں کے ہاتھوں کی مہندی اتر گئی، گھر اجڑ گئے، چمن ویران ہو گیا، تو ہر گھر کا کرب، ہر ماں اور بہن کے آنسو مل کر دکھی کا روپ دار گئے اور ان کا قلم تعصبات کے کلوں کی فصیلیں گرانے پر جت گیا۔ ان کی للکار سے فرقواریت کا منجن بیچنے والوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ان کا ہر شعر ان کے اندرونی کرب کا اظہار تھا۔ وہ بانگ دھول کہتے تھے، تعصب سے برا پیغام یہ ہے، بہاؤ خون در سے عام یہ ہے، مسلمانوں کا اگر انجام یہ ہے، میں کافر ہوں اگر اسلام یہ ہے۔ ان کی للکار دلوں میں گھر کر گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ مسلک کے نام پر چند شکم پرست اپنی ہوس کا بیوپار کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جمشید خان دکھی عوامی شاعر تھے۔ دل کا حال کھل کر بیان کرتے تھے۔ وہ عوام میں رہتے تھے، ہر ایک کو دستیاب تھے۔ انہیں گلگت بلتستان کا جالب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گاہے بگاہے مقتدر حلقوں کو بھی للکارتے تھے، ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی بھی کرتے تھے۔ وہ حلقہ ارباب ذوق کے روح رواں تھے، جان تھے۔ آج حلقہ یتیم ہو گیا ہے، احباب سکتے میں ہیں۔ صدمہ اتنا گہرا ہے کہ ابھی تک تعزیتی ریفرنس کے انعقاد کا حوصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ انہیں مرحوم کہنے سے گھبراتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو ماننے سے انکاری ہیں کہ جمشید دکھی اب نہیں رہے۔ اتنی عجلت میں بھلا کوئی کیسے رخصت ہو سکتا ہے؟ وہ حیات ہیں، ہر دل میں، تصور میں، یادوں میں، باتوں میں۔ خواتین و حضرات، دکھی صاحب کی شخصیت اور فن کا احاطہ ان قلیل ساعتوں میں ممکن نہیں۔ ان کی ہمہ غیر حیثیت، شخصیت اور ادبی خدمات کو دائرۂ تحریر میں لانے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ ان کا کلام بہتے جھرنے کی طرح ہے، حسن فطرت کے ہر گوشے سے انہیں انس تھا۔ ان کا شب قلم مزاحمتی شاہراہ سے کبھی کبھار بھٹک کر
कुदरती नज़ारों के दरमियान बिखरी पगडंडियों की तरफ निकल जाता था। फरमाते हैं कि हम अपने देश जीबी के हसी पैकर में रहते हैं, ज़रा महल वकू देखो ज़मी के सर में रहते हैं। यहाँ के हुस्न और चश्मों के मीठेपन से लगता है किसी जन्नत में हम हमसाये कौसर में रहते हैं। रुजू हमसे करें, दे दो ख़बर सहरा नशीनों को कि जलवे बांटते हैं हुस्न के दफ्तर में रहते हैं। फिर उनका कलम पैंतरा बदलता है और वक्त के तागूत को ललकारते हुए कहते हैं कि यजीदी फ़ौज में अक़वाम आलम के सिपाही हैं, यजीदी फ़ौज में अक़वाम आलम के सिपाही हैं, मगर मज़लूम अब भी ख़ैमा हैदर में रहते हैं। फिर इस पर बस नहीं करते और ये आफाकी पैगाम भी देते हैं कि मोहब्बत आम कर लेना दुखी कार रिसालत है, मोहब्बत आम कर लेना दुखी कार रिसालत है, तासुब के सनम सारे मेरी ठोकर में रहते हैं। तो सामईन मोहतरम, दुखी साहब कौमी सतह के शायर थे। वो उर्दू और शना के कादिरुल कलाम शायर थे। एक शायर होने के साथ साथ वो कालम निगार भी थे। उन्होंने अमन के क़याम और बैनुल मसालिक हम आहंगी के हवाले से शायरी के साथ साथ कालम निगारी का भी सहारा लिया। उनके अदब पारे शना और उर्दू शायरी के अलावा कालमों की शक्ल में बिखरे पड़े हैं। ये कौमी असासा है। इस असासे में को यकजा करने की अशद ज़रूरत है। इस फोरम से मैं अकादमी अदबियात और दीगर हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले अदबी इदारों से मुल्तमिस हूँ कि वो जमशेद खान दुखी मरहूम के काम को तबात के मराहिल से गुजार कर उसे किताबी शक्ल में अगली नस्लों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। आखिर में एक तरही गज़ल के चंद अशार मोहतरम दुखी के नाम करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अफलाक के सहराओं में चंदर की तरह थे, अफलाक के सहराओं में चंदर की तरह थे, वो रश के जहाँ खिज़र व कलंदर की तरह थे। वो बांटते फिरते थे मोहब्बत के ख़ज़ीने, वो बांटते फिरते थे मोहब्बत के ख़ज़ीने, दामन था तही फिर भी सिकंदर की तरह थे। हम बीच समंदर में जज़ीरे से हों जैसे, हम बीच समंदर में जज़ीरे से हों जैसे, एक वो कि जज़ीरे में समंदर की तरह थे। दुखी का हर एक लफ्ज़ था शाहकार मोहब्बत, दुखी का हर एक लफ्ज़ था शाहकार मोहब्बत, हर अक्स में पुरकैफ से मंज़र की तरह थे। हीरे किसी खूबी थी सरोश ज़ात में उनकी, हीरे किसी खूबी थी सरोश ज़ात में उनकी, बाहर से भी उजले हुए अंदर की तरह थे। बार दीगर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।